والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ والصلاة والسلام علی من اوفوا عہدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ اصحاب الجنۃ هم الفائزون لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خير يفقهه في الدين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا في الجسد مضغة ألا في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب أو كما قال النبي عليه ألف تحية وسلام منا أحسن منك لم تر قط عيني أجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن ثناء كما كان حقه بعدت خدا بزرگ توئی قصہ مختصر یا الہی جب تلک میرے جسم میں جان رہے تجھ پہ صدقے اور تیرے محبوب پہ قربان رہے یا الہی میں رہوں یا نہ رہوں پر میرے دل کی یہ دعا ہے کہ دین احمد رہے اور عزت قرآن رہے۔ محترم سامعین، معزز حاضرین، میں نوجوان دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، ایک قرآن شریف کی آیت کا حصہ سورہ حشر سے پیش کیا ہے۔ حدیث مبارکہ میں سے چند حدیثیں پیش کی ہیں۔ اللہ پاک کا ارشاد ہے جنت والے دوزخ والے آپس میں برابر نہیں ہوتے۔ جنت والے بڑے درجے والے ہیں۔ جو ہے جنت والوں کا بیان 2 دفعہ آیا ہے۔ یہ بھی اللہ کی شفقت، محبت اور رحمت اور پیار کا اظہار ہے کہ پھر بھی رغبت جنت کی طرف ہے، دعوت جنت کی طرف ہے، معیار اور انعامات اور درجات کی بلندی جنت کے ساتھ جوڑی ہے، اور جہنم کا ذکر ضرور ہے پر 1 دفعہ ہے۔ ڈرانے جیسے ہوتے ہیں ڈرانا پھر پیار کرنا، کیا اللہ پاک کی شان ہے۔ اپنے بندوں کو ڈراتے ہیں کہ آپ لوگ دوزخ میں نہ جاؤ، بلکہ فرمایا دوسری جگہ تم دوزخ کی آگ سے خود بھی بچو۔ جو بری چیز ہوتی ہے نا، اس سے آدمی خود بھی بچتا ہے اور پھر دوسروں کو بھی بچاتا ہے کہ بری چیز ہے، سانپ ہے، خطرناک شے ہے، اس جیسی اور بھی اژدہام، بندہ بچتا بھی ہے اور ڈراتا بھی ہے، دوسروں کو بچاتا بھی ہے کہ بھائی اس کے قریب نہ جا، وہ خطرناک چیز ہے، نقصان دے گی۔ یہ شفقت کی، محبت کی صورتیں ہیں۔ ماں باپ بھی کرتے ہیں اپنے درجے میں، استاد بھی کرتے ہیں، بڑے بزرگ بھی کرتے ہیں، بھائی بھی کرتے ہیں، رشتہ دار بھی کرتے ہیں۔ یہ ساری صورتیں اپنی جگہ آپ دیکھتے رہتے ہیں۔ تو اس کی تفصیل تو بہت زیادہ ہو جاتی ہے، ٹائم بہت تھوڑا ہوتا ہے، اس لیے ضروری 2-4 باتیں اصلاح نفس کے لیے کہتے ہیں۔ لیکن آج کا جو تذکرہ ہے وہ قرآن پاک کا بھی ساتھ ہے۔ تو اصلاح نفس میں سب سے بڑا جو ذریعہ ہے وہ قرآن پاک ہے۔ قرآن پاک ایسی نعمت ہے اللہ کی، ایسی دولت ہے اللہ تعالیٰ کی، بے شمار دولتیں جمع کرو، قرآن پاک کا مقابلہ نہیں ہوتا ہے۔ ایک بادشاہ تھے، پہلے بادشاہ عالم ہوتے تھے، فاضل ہوتے تھے،
قاضی مفتی سب کچھ ہوتے تھے۔ اور پہلے جو بادشاہوں میں خوبیاں تھیں نا، وہ آج کل تو بس علماء میں شاید دکھ رہے، وہ بھی کم ہو گئی ہیں، ادباً میں کہہ رہا ہوں۔ بہرحال یوں تو بادشاہ بننا سب سے بڑا عیب تھا، آج بادشاہ بننا سب سے بڑا کمال ہے، سب سے بڑی جو کچھ بھی ہے لے دو کر لیتے ہیں، صرف بادشاہ بنا دو، جو کچھ بھی ہے کروا لو، سائن کر دو، پیپر رکھ دیتے ہیں، وہ تو ادھر مجھے جانا نہیں ہے، اس لیے میں تو ایک موٹی بات کہہ رہا ہوں۔ کیا دور ہوگا کہ بادشاہت بھی ایک عیب سمجھا جاتا تھا، ایک بڑا بوجھ سمجھا جاتا تھا، چلو جو عیب نہیں مانتے ہو تو بہت بڑا بوجھ سمجھا جاتا تھا۔ ایک بادشاہ کی ملکہ بیوی چھت پہ چڑھی اپنے محل میں، دیکھا تو محدث کا حلقہ لگا ہوا تھا، محدث کا، شیخ الحدیث کا۔ پہلے جو شیخ الحدیث ہوتے تھے نا، وہ حافظ الحدیث ہوتے تھے۔ امام ابو داؤد کا جو حلقہ روزانہ لگتا تھا، وہ مجمع عام میں بیٹھ کے 5 لاکھ حدیث سناتے تھے۔ کتنی؟ 5 لاکھ امام ابو داؤد۔ وہ تو لاکھوں لوگ ہوتے تھے، لاکھوں۔ سب کو نقشہ جو بدل گیا، میں کہتے تھے اب جاؤ، نقشہ چینج ہو گیا ہے، تو اب چینج کی صورت میں بات خالی سننا اور یقین کرنا خاص بندوں کے دل میں آتا ہے، عام کے دل میں آنا مشکل ہوتا ہے۔ بہرحال ایک بات ہے، میں نقل کرتا ہوں۔ تو نیچے جب محل میں اتر آئے نا، تو بادشاہ گھر میں آئے، ملکہ کہتی ہے تو بادشاہ کیوں بنا؟ میاں بیوی کی باتیں ہو رہی ہیں۔ بادشاہ کہتے ہیں اللہ کی بندی، میں نے کون سا جرم کیا بادشاہ بن کے؟ میرے اندر کمی کیا ہے؟ تو ملکہ کہتی ہے تیرے اندر کمی یہ ہے، تیرے پاس جتنا عملہ ہے، فوج ہے، سب کچھ ہے، میں مانتی ہوں، وہ ملکہ بھی تو ساتھ ہوتی تھی نا، لیکن پیسے پہ ہے۔ کس پہ ہے؟ فوج کو پیسہ ملتا ہے، سب کو پیسہ ملتا ہے، تیری تمام نظام سمجھتے ہو نا، کہ بچے میرے سمجھتے ہیں تخصص والے، ہے نا؟ پیسہ کیا ہوتا ہے؟ ہماری بچی ہے، کوئی ایسے کو پیسہ ایسے دکھاتی ہے۔ میں حیران بھائی، یہ بچی کیا سمجھ گئی؟ اللہ اکبر، مجھے لوگ سمجھاتے ہیں تو نہیں سمجھتا تو کیا ہو گیا، سب سمجھتے ہیں۔ خیر جی، تو ملکہ کہتی ہے تو بادشاہ کیوں بنا؟ بادشاہ کہتے ہیں میرا کیا جرم ہے اللہ کی بندی، تو میرے سے خفا کیوں ہوتی ہو، کیوں ناراض ہوتی ہو؟ میں نے خدمت کی ہے عوام کی، کرتا ہوں، اور سب کچھ میرے پاس ہے۔ وہ تو ظاہر ہے حکومت کے جو ہوتا ہے، پہلے زیادہ ہوتا تھا، اب کم ہوتا ہے، اب تو شور زیادہ ہے، عمل تھوڑا ہے، پہلے عمل ہوتا تھا، فرق اب بھی ہے۔ ادھر والا نظام دیکھو تو اس میں بھی اب بھی ہے۔ خیر ہم وہ بات نہیں کرتے، مطلق بات جو مجھے عرض کرنی ہے، وقت تھوڑا ہے، وہ عرض کرتا ہوں۔ تو وہ کہتی ہے میں چھت پہ آج چڑھی تھی، محل پہ اوپر گئی تھی، ملکہ بتاتی ہے شوہر کو، بادشاہ کو۔ تو بادشاہ نے کہا پھر کیا دیکھا ہے تو نے چھت پہ جا کے، تجھے کیا مل گیا؟ کہہ رہے دیکھا تو یہ ہے کہ قریب محدث کا حلقہ لگا ہوا تھا، اور اس میں اتنی دنیا تھی، اتنی دنیا تھی، میری نگاہ جہاں تک جاتی تھی وہاں تک حدیث سننے کے لیے، شیخ الحدیث کا علم اور بات سننے کے لیے ایک بڑی دنیا جمع تھی۔ پہلے ایسے ہوتا تھا، کہیں محدث بیٹھ جائے پورے شہر کے شہر آ جاتے تھے، اب الٹا دور ہے، اب وہ بندے نہیں آتے، فرق پڑ گیا یہ۔ پہلے محبت دین تھی، محبت آخرت تھی، محبت جنت تھی، طلب جنت تھی، اب الٹا ہو گیا۔ آپ زیادہ جانتے ہیں، اگر 2 پیسے کا اعلان ہو جائے نا، 500 روپے ملیں گے تو کتنا مجمع ہوگا بتاؤ؟ فی بندے کو 500 روپیہ ملے گا بھائی، جہاں مسجد قطر میں جو آ جائے تو کتنا مجمع ہوئے گا، اندازہ بتاؤ؟ بہت زیادہ ہوگا، جگہ نہیں ہوگی۔ کیا خیال ہے؟ یعنی دنیا کی 500 کے پیچھے دنیا جمع ہونے کو تیار ہے، دین کے اتنے احادیث، قرآن کی آیات، کوئی تیار نہیں۔
وہی علماء، وہی طلباء، وہی مرید، وہی لوگ، اور تیار نہیں۔ خیر، بات کو میں اصل جگہ پہ لانا چاہتا ہوں، ورنہ بات تو پھیلتی چلی جا رہی ہے، لمبی ہو جائے گی، لمبی میں نہیں ہونے دیتا ہوں، اس کو اپنے ٹھکانے پہ لگاتا ہوں۔ کہ بات یہ ہے کہ اس نے کہا میرا مجمع کوئی کم ہوتا ہے؟ آج کل کے پروٹوکول میں نا 4 5 6 8 گاڑیاں ہوتی ہیں۔ آپ دیکھ لیں بھلے گورنر کا یا وزیر اعظم کا بھی کیوں نہ ہو نا، وہ گاڑیاں جا تو رہی ہوتی ہیں، پروٹوکول ہوتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اتنا بڑا نہیں ہوتا جتنا پہلے ہوتا تھا۔ پہلے 1500 سواری میں پروٹوکول ہوتا تھا۔ کتنے؟ ہاں 1500۔ آپ بتائیں، آپ تو میں نے کہا 5 10 ہوں گی یا 15 ہی لگا لو، کتنی گاڑیاں ہوتی ہوں گی پروٹوکول میں؟ 15 ہی ہوں گی، ورنہ میں دیکھا، میں نے کئی بار دیکھا تو کم ہوتی ہے، کم ہوتی ہے، 15 نہیں ہوتی۔ میں پھر بھی کہتا ہوں چلو 15 ہوتی ہیں۔ اس وقت پروٹوکول جو بادشاہ نکلتے تھے، کتنی سواریاں ہوتی تھیں؟ 1500۔ 500 آگے رہتی تھی، 500 بادشاہ اس میں نہیں ہوتا تھا، 500 پیچھے رہتی تھی، اس میں بادشاہ نہیں ہوتا تھا۔ جو بیچ کا 500 ہے، 250 اگر کرتے ہو تو اس میں بادشاہ ہوتا تھا۔ بہرحال تو میاں بیوی میں باتیں، میں لمبی نہیں کرتا اس کو، تو بیوی پھر بولی یہ 1500 تنخواہ دار نہیں ہے۔ بادشاہ نے کہا تنخواہ دار تو ہیں، ہم وظائف دیتے ہیں بڑے بڑے، پہلے وظائف بھی بڑے بڑے ہوتے تھے۔ تو خیر وہ بات کو یہاں چھوڑتے ہیں ہم لوگ، کہ فرق یہ تھا۔ آج کل جس کو پوچھو کہاں داخلہ دیا ہے، کہ دارالمعارفیہ میں، وہ ملامت کرتا ہے کیوں دیا ہے؟ ارے وہاں کیا ملے گا، وہاں کیا ملے گا؟ اچھا کہاں دے میں؟ کہتے یونیورسٹی میں دے وہ، اور انگلش کی جو ہے نا لینگویج، وہاں دے وہ، اردو کو چھوڑو، ہاں اردو کو چھوڑو۔ خیر تو یہ صورت ہے۔ تو بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے میں مانتا ہوں، لیکن میں نے بھی علم دین پڑھا ہے، میں پورا عالم مفتی قاضی بن کے بادشاہ بنا ہوں۔ تو ملکہ کہتی ہے میں جانتی ہوں آپ کو، آپ اہل علم ہیں، ایسے بادشاہ نہیں ہیں۔ خیر اس بادشاہ کی کئی باتیں ہیں، ایک میں سناتا ہوں، سنا دوں؟ ایک سناتا ہوں، ہیں کئی، میں ایک سنا رہا ہوں۔ بادشاہ اور ملکہ اولاد کے بارے سوچتے ہیں۔ ہر صاحب اولاد جو ہوتا ہے نا، وہ اولاد کے بارے سوچتا رہتا ہے۔ جب بھی صاحب اولاد کی سوچ ہوگی نا، اولاد کے مستقبل کی ہوگی۔ جو بھی ہیں دنیا آپ جانتے ہو، سہولتیں ماں باپ سوچتے ہیں، ہونا نہ ہونا وہ اللہ پاک کے ہاتھ میں ہے، سوچنا ماں باپ کے ہاتھ میں ہے۔ تو ماں باپ باتیں ضرور کرتے ہیں، خصوصاً جب بیٹیاں جوان ہوتی ہیں نا، تو ماں باپ کو بڑا فکر ہوتا ہے ان کی شادیاں ہو جائیں، آبادیاں ہو جائیں۔ تو بیٹی تھی بادشاہ کی، بڑی پیاری تھی، جذبے میں آگے بادشاہ کہتا ہے میری بیٹی تو بڑی پیاری ہے، میں اس کو جو ہے نا، میں اس کو اپنا پورا ملک بھی دوں گا اور پوری دنیا دوں گا۔ خوشی خوشی میں ملکہ بولی آپ کو تو بہت پیاری بیٹی ہے۔ ارے بیٹی ہے دی رحمت خدا کی، پیاری تو ہوتی ہیں بیٹیاں۔ تو جذبے میں بادشاہ بول بیٹھا کہ میں اس کو ساری دنیا کی دولت دوں گا۔ اب شادی کا وقت قریب آیا، میں بات کو شارٹ کرتا جا رہا ہوں، قریب آیا۔ ملکہ بولی کہ تو کیا دے گا؟ سوچنے لگا بادشاہ، کہنے لگا اپنا ملک پورا لکھ دوں تب بھی جھوٹا ہوں میں، پورا ملک لکھ دوں بیٹی کو تب بھی جھوٹا ہوں میں۔ تو ملکہ بولی پھر حال کیا ہے؟ تو اس نے کہا میں علماء سے پوچھتا ہوں۔ ملکہ نے کہا ٹھیک ہے علماء سے پوچھو، کویت کا حال بتاویں، ہم بات تو کر بیٹھے، پورا کرنا ہمارے بس میں نہیں۔ تو علماء نے بھی وہی کہا تو نے جھوٹ کہا، اب جھوٹ کا جو بھی ہے توبہ کفارہ وہ تو کر، تو نے جھوٹ کہا۔ اب یہ بات بھی بڑی عیب دار تھی کہ بادشاہ جھوٹا ہے۔
یہ بھی تو عیب ہوتا ہے نا، بڑے آدمی کا جھوٹ بھی بڑا ہوتا ہے، جھوٹ تو ہے برا، جھوٹ کی فضیلت نہیں ہے، لیکن جتنا بڑا اتنا برا۔ خیر، اب کسی نے کہا تو اللہ والوں سے رجوع کر، علماء سے تو بادشاہ پریشان ہو گیا، بڑے بڑے مفتیوں نے کہہ دیا کہ آپ نے جھوٹ بولا ہے، آپ دنیا کے مالک ہی نہیں ہے تو دیں گے کہتے، کسی کو دینے کے لیے ملکیت لازم ہے، پرایا اٹھا کے دے دو، یہ تو عجیب بات، بے وقوفانہ باتیں ہو سکتی ہیں، لیکن حقیقتاً یہ نہیں ہو سکتا۔ آپ کے 4 روپے ہیں تو 4 روپے میں جو دینا ہے، اگر زیادہ ہے تو اس میں جو دینا ہے، تو اس سے اوپر تو نہیں دے سکتے نا۔ تو علماء نے بھی فتویٰ صحیح دیا تھا کہ آپ نے کہہ دیا پوری دنیا دوں گا، اور پوری دنیا تو دے ہی نہیں سکتا، تیری ملکیت جو نہیں ہے، ہاں تیرا جو اپنا ملک ہے وہ بھی کھاتا تھا، یہ سارے، یہ ایران، خراسان، عراق، اس کے ساتھ اور بھی 2-4 ملک، یہ سارے اس کا بادشاہ تھا، ایسی بات نہیں، وہ اپنی جگہ ٹھیک ٹھاک ملک ولایت ٹھیک ٹھاک بڑی تھی، پھر بھی پوری دنیا تو نہیں تھی نا بھائی۔ تو یہ بات اب اولیاء اللہ کے پاس گئی، فقیروں کی دعوت کری، بھائی آپ فقیروں امیروں کو ہوتے، علماء کی تو مفتیوں کو کر لی دعوت، بادشاہ نے پھر دعوت کا اہتمام کیا، اللہ والے سالکین، جو فقراء، باطنی علوم کے ماہرین کو بلوایا، اور سب جمع ہو گئے۔ دعوت کے بعد بادشاہ نے کہا میری ایک درخواست ہے، آپ اللہ والے ہیں، میرا مسئلہ ہے، میں پھنس گیا ہوں، میرے منہ سے بول نکل گیا، ملکہ سے میں نے وعدہ کیا تھا جب بیٹی کی شادی کروں گا پوری دنیا کی دولت دوں گا، اب ملکہ مجھ سے پوچھتی ہے کیا دے گا، اب میں کہتا ہوں یہ میں اپنا ملک دے دوں، لکھ دیتا ہوں، کوئی نہیں میری بیٹی کا ہو گیا، تب بھی جھوٹا ہوں، یہ میرا مسئلہ ہے، اس کو حل کرو۔ ان اللہ والوں نے کہا مسئلے کا حل تو موجود ہے، بادشاہ میں جان آ گئی، کوئی مسئلے کا حل مل جائے نا کسی کو، جان آ جاتی ہے، ہاں حل موجود ہے، ہاں موجود ہے، ارے بھائی جلدی بتائیے، مہربانی فرمائیے، تو خوشی کی انتہا ہو جاتی ہے نا، کسی مسئلے کا حل کسی کا ہو، اس کو خوشی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی بھائی؟ خوشی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ ہاں نہ کرو نا، ہوتی ہے۔ تو بادشاہ نے کہا یہ تو ہماری بھائی خوشی کا ذریعہ بنے اللہ والے، ان کا کیا حال ہے؟ اللہ والوں نے کہا دیکھو جو کچھ دینا ہو بیٹی کو دینا، وہ بھی ایک رحمت ہے، جو بھی دے گا تیری سخاوت ہے، وہ بھی جو تیرے لیے ایک درجہ ہے، انعام ہے، سب کچھ ہے، لیکن ایک قرآن پاک کا تحفہ ساتھ دینا۔ کیا دینا؟ قرآن پاک کا تحفہ ساتھ دینا۔ جب تو قرآن پاک کا تحفہ ساتھ دے گا تو سچا ہو جائے گا، کیونکہ جس کو قرآن پاک ہے نا، یہ پوری دنیا کی دولت سے بھی زیادہ دولت ہے، وہ قرآن پاک کیسی دولت ہے؟ پوری دنیا کی دولت سے بھی زیادہ دولت ہے بڑی۔ تو بادشاہ نے کہا جزاکم اللہ، بڑی خوشی مال میں آ گئی کہ بھئی ہم بیٹی کو قرآن پاک دیں گے۔ یہ پہلے کے بادشاہوں کی جہیز کی سب سے بڑی سوغات کیا ہے؟ قرآن پاک، سب سے بڑا تحفہ کیا ہے؟ اور آج کل کیا ہے؟ تو دوسرے محبوب تو ہے نہیں، ہے؟ ہاں وہ نہیں ہے۔ وہ ٹی وی وغیرہ کی جو چیز ہے نا آج کل، بیٹی کو کیا دیتے ہیں؟ یہ دیتے نہیں دیتے؟ اگر یہ نہ ہوئے تو کیوں کیا دے رہا ہے؟ بچی دوسرے گھر جائے گی دیکھنے کے لیے، دوسرے کے گھر کے جائے گی، ایسی کس کی باتیں میں اب نہیں کرتا، آپ جانتے ہیں۔ لا محالہ ٹی وی رکھنا ہے، لا محالہ، آپ بھی جانتے ہیں، ہم بھی مسائل سنتے دیکھتے رہتے ہیں۔ تو یہ آج کی سوغات ہے، وہ اس وقت کی بڑی سوغات ہے، بادشاہ کے بعد میں قرآن پاک کا تحفہ۔ اچھا اب قرآن پاک کے 6 حقوق ہیں، ٹائم تھوڑا یا زیادہ بتانا پورا ہو گیا، تو ابھی پھر کبھی بتائیں گے کہ قرآن پاک کے حقوق کیا ہیں۔ قرآن پاک کتنے حقوق ہیں؟ آج موٹی موٹی بات سن لو، قرآن پاک کے کتنے حقوق ہیں بھائی؟ 6، ستہ کتنے؟ 6 وہ بتائیں گے پھر۔ موسیقی فضلمان صاحب کہہ رہے ہیں ٹائم پورا ہے، آگے نہیں جاؤ، بریک لگا رہے ہیں، تو پھر بریک لگ جائے گاڑی تو کیسے چلے گی، پھر ہم چل نہیں پائیں گے۔ تو لہٰذا یہ ہے کہ
کبھی انشاءاللہ 6 حقوق پہ بات ہوگی. پھر قرآن پاک کے 6 حقوق ہیں. اللہ ہمیں سارے دین کے حقوق، اللہ پاک کے حقوق کو حقوق اللہ بولتے ہیں، اور جو بندوں کے حقوق ہیں حقوق العباد ہوتے ہیں. تو سارے حقوق ادا کرنے کی، حقوق ظاہری و حقوق باطنی، حقوق اللہ اور حقوق العباد ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین کہو بھائی. اب مفتی سلمان صاحب ذکر کرائیں.